مرتا ہے نا تو ہم اس کی چھڑی، اس کی ٹوپیاں اور اس کا کرتا اور اینک، انگوٹھی اور بال تک محفوظ کر لیتے ہیں یار کہ یہ تبرک ہے، اور اسی گھر میں ماں باپ بستر پہ پڑے کراہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کا حال تک پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت جاہمہ جو ان کے والد تھے، یعنی حضرت معاویہ کے جو والد تھے، کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت جاہمہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جا کر کے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ غزوے میں شریک ہونا چاہتا ہوں، یعنی میں آپ کے ساتھ چل کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ جہاد کی چونکہ بے شمار فضیلتیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمائی تھی اور بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، بہت بڑی یہ عبادت ہے اللہ کی۔ اور مجاہد جو ہوتا ہے نا، اس کے چونکہ دونوں ہاتھ میں لڈو ہوتا ہے، اگر وہ جہاد کے لیے جا رہا ہے اور وہاں سے زندہ واپس آ رہا ہے تو وہ زندہ واپس آ کر کے غازی کہلائے گا اور ساتھ مال غنیمت لے کر کے آئے گا، اس کو مال غنیمت ملے گا۔ اور اگر وہ وہیں پر مار دیا جاتا ہے تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو اسی شوق کے تحت، اسی جذبے کے تحت حضرت جاہمہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کیا یا رسول اللہ، میری بھی تمنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ غزوے میں شریک ہوں اور اللہ کی راہ میں چل کر کے جہاد کروں۔ تو میرے حضور نے پوچھا ہوگا کہ تمہاری یہ تمنا کیوں ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا ہوگا چونکہ میں بھی شہادت کا شوق رکھتا ہوں اور میں بھی جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے حضور نے فرمایا یہ بتاؤ حل لک من کیا تمہارے گھر پہ تمہاری ماں ہے؟ تو حضرت جاہمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جی ہاں میری ماں ہے۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فَأَلْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، کہ گھر میں ماں کے ہوتے ہوئے بھی تم ادھر ادھر جنت تلاش کر رہے ہو، جاؤ اپنے گھر جاؤ اور ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، ماں کے قدموں میں بیٹھ کر کے تم اس کی خدمت کرو، اللہ تمہیں گھر پہ بیٹھے بٹھائے یہ جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی معاف کیجئے گا، میں پھر وہی بات آپ سے عرض کروں گا کہ ہم نے پیروں کے قدم تو چومے، باباؤں کے قدم تو چومے، لیکن گھر میں جنت کی صورت میں ہمارے والدین ماں باپ بیٹھے رہے، لیکن ان کے قدم چومنے کی ہمیں کبھی توفیق نہیں ملی۔ یار پیروں کی عظمتیں تو تمہیں مجھ جیسا دلال مولوی سناتا ہے، اور چاپلوس جو صرف ان کے مریدوں اور ان کے حلقے میں شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ناموری چاہتے ہیں، واہواہی چاہتے ہیں، وہ اپنی واہواہی کے لیے اور چند پیسوں کے لیے، نذرانوں کے لیے دلالی کرتے ہوئے وہ پیروں کی عظمتیں تمہیں سناتے ہیں۔ لیکن ماں باپ دنیا کی وہ دو عظیم ہستیاں ہیں نا جن کی عظمت خود امام الانبیاء نے بیان فرمائی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھو میرے بھائی، آپ میری باتوں کا یہ قطعاً مطلب مت نکالیے گا کہ میں آپ کو مشائخ کا بے ادب بنا رہا ہوں، قطعاً نہیں۔ یار میرا دین تو سراپا ادب کا نام ہے، یہ احترام۔ کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ 30 پاروں کے پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے، جو میرے حضور کی لاکھوں لاکھ حدیثیں ہیں، جو 23 سالہ میرے حضور کی تبلیغ ہے، اس کا خلاصہ، پورے دین اسلام کا خلاصہ ایک لفظ میں بتا دیجئے تو میں کہوں گا وہ ادب ہے۔ تو میں آپ کو کسی کا بے ادب نہیں بنا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پیروں کا ہاتھ نہیں چومیں گے، نہیں میرے بھائی، خاص طور پہ وہ پیر جو شریعت کا علم رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں خلوص ہیں، سمجھ رہے، جو حقیقت میں پیر ہیں، یار ان کا آپ ہاتھ چومیں گے، ان کا ادب کریں گے۔ اور وہ علماء جو، یار علماء سے مصافحہ کرنا تو گویا امام الانبیاء سے مصافحہ کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ حدیث کی روشنی میں آپ کو میں بتا رہا ہوں، تو ان کا ادب، ان کا احترام بالکل کرنا ہے ہمیں، آپ کو سمجھ رہے۔ خاص طور پہ سادات کرام جو ہیں، بالخصوص جو حضور کی اولاد سے ہیں، ان کا احترام، ان کا ادب تو ہمیں ہر حال میں کرنا ہے میرے بھائی، کیونکہ ہم ان کا جو ادب کر رہے ہیں نا، وہ حضور کے اپنے نبی کی نسبت کی وجہ سے کر رہے ہیں، ان کے رگوں میں جو حضور کا خون دوڑ رہا ہے، ہم خون رسول کا احترام کریں گے، لہٰذا ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کرنے کہ ان کو لتھاڑنا ہے، ان کو ذلیل کرنا، ان کو گالیاں دینی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں سب کچھ ماں باپ کو چھوڑ کر کے، ان کی قدریں پامال کر کے اور ان کی عظمتوں کو بھول کر کے، ان کی خدمتوں کو چھوڑ کر کے ہمیں جنت ان سے مل جائے گی اور ہمیں دنیا اور ہماری آخرت ان کی وجہ سے بنے گی،
یہ تمہاری بھول ہے، بہت بڑی خام خیالی ہے آپ کی۔ اس لیے میرے بھائی یار ماں باپ کی عظمتیں سمجھیے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں غلو کا حال کیا ہے کہ مولویوں نے، ہم جیسے دلال چاپلوس مولویوں نے جب پیروں کی عظمت بیان کی تو ہم پیروں کے قدم چومے، ہاتھ چومے، سب کچھ چوم ڈالا، اور ان کے ہاتھ سر پہ اتنے پھروائے نا کہ سر کے بال تک جھڑ گئے۔ لیکن اسی گھر میں ہمارے ماں باپ بیٹھے رہے، کبھی زندگی میں ایک بار بھی توفیق نہیں ہوئی کہ محبت سے جا کر ہم ان کے قدموں میں بیٹھیں، ان کے پیر دمائیں، ان کی خدمت کریں اور ان کا ہاتھ چوم کر کے کبھی اپنے سر پہ تبرک سمجھ کے رکھوا لیں اور ان کے قدم کبھی چوم لیں۔ پیر مرتا ہے نا تو ہم اس کی چھڑی، اس کی ٹوپیاں اور اس کا کرتا اور اینک، انگوٹھی اور بال تک محفوظ کر لیتے ہیں یار کہ یہ تبرک ہے، اور اسی گھر میں ماں باپ بستر پہ پڑے کراہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کا حال تک پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ خیر فرمائے۔ آپ دیکھیے کہ نا کبھی کبھی ہم لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، یہ پیر کبھی کسی اپنے معاملے میں الجھے ہوتے ہیں اور ان کا دماغ خراب ہوتا ہے، تو ہم چاہے جتنی بھی عقیدت لے کے جائیں، ان کا ہاتھ چومنا چاہتے ہیں، پیر چومنا چاہتے ہیں، اور یہ موڈ میں نہیں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ہمیں جھڑک دیتے ہیں، ہمیں دھکا دے دیتے ہیں اور ہمیں ذلیل کرتے ہیں۔ کبھی کبھی بھرے مجمع میں 4-5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑا مجمع ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں ڈانٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہم ان کی طرف سے سہتے ہیں نا، اور سہتے نہیں بلکہ اس کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں۔ اور اگر کبھی غلطی سے ہماری خیرخواہی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے ہمیں ماں باپ یا ہمارے باپ نہ ہلکی سی ڈانٹ لگا دیں کسی دوست کے سامنے، تو 4 مہینے ہو جاتے ہیں ہم ان کا حال تک نہیں پوچھتے، ان کی خیریت تک نہیں لیتے ہیں کہ تم نے ہمارے دوست کے سامنے ہمیں ڈانٹ لگائی، ہمیں تو ہماری بے عزتی اپنی کر دی۔ ہماری یہ سوچ کہ پیر وہ جس سے ہمارا کوئی ظاہر میں رشتہ نہیں ہے، وہ اگر ہمیں ڈانٹ لگائے تو ہم اس کی ڈانٹ کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں، وہ کتنا بھی ہمیں ذلیل کرے، کتنا بھی رسوا کرے۔ لیکن ماں باپ اگر ہلکی سی ڈانٹ لگا دیں یار تو ہم بات تک بند کر دیتے ہیں۔